السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے کے موقع پر تہ دل سے آپ سبھی بھائی بہنوں کا اور اپنے شاگردوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا عنوان ہے ٹیچرز ڈے کا پیغام ہونہار اسٹوڈنٹس کے نام، اساتذہ کے حقوق و فرائض۔ شاعر نے سچ کہا، مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، مجھ کو خبر نہیں تھی آیا ہوں میں کہاں سے، ماں باپ اس زمیں پر لائے تھے آسماں سے، پہنچا دیا فلک تک استاذ نے یہاں سے، واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے۔ دوسرے شاعر نے کہا، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاذ یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ اور میں طلبہ سے یوں کہتا ہوں، علم کی لاج ہے ذات استاذ، علم کا تاج ہے احترام استاذ، علم پھول ہے گر خوشبو ہے استاذ، علم موتی ہے گر چمک ہے استاذ۔ سامعین و ناظرین، ہندوستان کی تاریخ میں ہر سال 5 ستمبر کو یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے۔ دراصل 5 ستمبر کو ملک کے دوسرے صدر جمہوریہ اور ماہر تعلیم و تربیت ڈاکٹر سروے پلی رادھا کرشنن کا پیدائشی دن ہے۔ اسی کے احترام میں، ان کی یاد میں، اس کے مد نظر اس دن پورے ملک میں یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے اور مختلف ناموں سے اس کو جانا جاتا ہے، اور پورے ملک میں اساتذہ کے حقوق و فرائض، طلبہ و طالبات سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسے موقع پر پردھان منتری کا بھی بیان آتا ہے اور ملک کے راشٹرپتی کا بھی بیان آتا ہے۔ اساتذہ کے آداب اور ان کی خدمات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ طلبہ ایسے موقع پر اپنے گرو، اپنے استاذ اور اپنے ٹیچر کو گلدستے پیش کر کے ان کا ادب، ان کا احترام بجا لاتے ہیں۔ پورے ملک میں جگہ بجگہ تقریبات منعقد کی جاتی ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا، اساتذہ کے حقوق اور طلبہ کے حقوق بتائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر ریاستی اعتبار سے اور ملکی پیمانے پر بھی ذمہ داران حضرات، چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے وزیر اعظم ہو، اچھی خدمات اور اچھی کارکردگی پیش کرنے والے اساتذہ اور ٹیچر کو خاص اعزازی انعامات سے نوازتے ہیں، ان کی پذیرائی کی جاتی ہے، کیونکہ علم تیری زندگی کا سنہرا تاج ہے، اسی سے شرف، اسی پر ناز ہے۔ استاذ کا ادب تیرے علم کی لاج ہے، ادب میں حقیقی طالب علم کا امتیاز ہے۔ استاذ کا ادب بجا لانا ہر طالب علم کی لازمی اور ذمہ داری ہے۔ سامعین، استاذ اور شاگرد کا رشتہ بڑا محترم اور پاکیزہ تعلق اور رشتہ ہے۔ کائنات کے سب سے پہلے معلم خود اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے معلم ہے، جو اپنے نبیوں اور رسولوں کو براہ راست تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور ان کو تعلیم دی۔ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام انہیں بتلائے۔ علم دنیا کی سب سے بہترین، سب سے اشرف اور افضل چیز ہے۔ یہ وہ نور ہے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے سینے میں ڈالتا ہے، اور اس علم کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات میں اشرف اور افضل بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادبنی ربی فحسن تادیبی، میرے رب نے
ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا۔ خود سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے متعلق فرمایا، علم خود اشرف، پھر معلم اشرف، اور معلم اول اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات گرامی۔ تو لازمی طور پر ہے کہ اس علم استاد اور شاگرد کے درمیان میں اس رشتے کے تقدس اور پاکیزگی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کو معلم فرمایا ہے، ارشاد نبوی ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس لیے ہر زمانے میں استاد اور شاگرد کے رشتے کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا گیا، کیونکہ ہماری دینی درسگاہوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام نے تربیت کے پہلو کا ہمیشہ خاص لحاظ رکھا ہے۔ اساتذہ طلبہ کی سیرت، اس کے عادات، اخلاق، کردار، گفتار، نشست و برخاست اور طور طریقے کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی پر گہری نظر رکھ کر ان کو سنوارنے اور ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر استاد کی یہی خواہش ہوتی ہے، گویا تعلیم و تدریس نہایت ہی مقدس اور معزز خدمات ہے۔ ہر مذہب اور ہر سماج میں اساتذہ کو بڑا احترام حاصل رہا ہے، کیونکہ استاد اپنے شاگرد کو اپنا علمی فیض دے کر ایک چمکتا موتی اور دمکتا ستارہ بنا دیتا ہے، روشن ستارہ والا بنا دیتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، میں بار بار کہا کرتا ہوں، ایک استاد اپنے شاگرد کو کیا بناتا ہے؟ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ استاد باشعور ذات کے سفر میں ایک رہنمائی کرنے والا اور علم و دانش کا رکھوالا ہوتا ہے۔ استاد کی عزت کرو، یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ استاد شمع ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمارا فخر ہمارے اساتذہ، ہمارا فخر ہمارے اساتذہ، انہی سے ہے وابستہ ترقی کا راستہ۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ کا اسی میں کامیابی مضمر ہے کہ اپنے اساتذہ کی دل و جان سے وہ احترام کریں، ان کی آداب بجا لائیں، کیونکہ علم استاد کے ادب کے بغیر نہیں آئے گا۔ استاد شیریں کنویں کے مانند ہے، تم ادب و احترام کے ساتھ جھکتے ہوئے اس میں ڈول ڈال کر علم حاصل کرو، ان سے علم لینے کی کوشش کرو۔ سامعین، یہ ایک حقیقت ہے، سماج اور قوم کی تعمیر میں اساتذہ کا بڑا رول ہے۔ وہ نہ صرف طلبہ بلکہ سماج کے ہر فرد کی خدمات انجام دیتے ہیں، ہر ایک کو راہ راست پر لانے اور ہر ایک کو صالح معاشرہ میں زندگی گزارنے کا حسین درس دیتے ہیں۔ استاد کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا شاگرد آسمان کی بلندیوں کو چھوئے۔ جو استاد اپنے شاگرد کو محنت کر کے کسی مقام پر پہنچا دیتا ہے، وہی استاد عزت اور مقام حاصل کرتا ہے۔ استاد ایک نور ہے جو اندھیرے میں بھی ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ سکندر اعظم نے کہا، میرے والدین نے مجھے زمین پر اتارا اور استاد نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا۔ استاد دنیا کی بہترین ہستی ہے، اس لیے استاذوں کی عزت، ان کا احترام ہمیں بجا لانا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے، استاد ایک انمول تحفہ ہے جس کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے اساتذہ کی بے انتہا خدمت کی ہے، ان کی آداب بجا لائیں۔ احترام یہ تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے جلیل القدر مفسر، رئیس المفسرین کہا گیا، فہم و فراست میں، روایت و درایت میں، علم و عمل میں صحابہ کرام میں کہیں زیادہ فائق تھے، لیکن اپنے استاد زید ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ہوتے تو ان کی سواری کی رکاب تھام لیتے تھے،
پیادہ چلتے تھے اور یوں کہتے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے استاد اور اپنے بڑے کا احترام کیا جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اپنے استاد کے سامنے کتاب کا ورق بھی زور سے پلٹتے نہیں تھے، بلکہ آہستہ پلٹتے تھے کہ کہیں ورق پلٹنے کی وجہ سے استاد کے ذہن پر بوجھ نہ پڑ جائے، باریں گرا نہ گزرے، ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اس کے باوجود خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں اور وہاں ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، صبر و تحمل اختیار کرتے ہوئے اس جگہ سارے مرحلے طے کرتے رہے، خضر کی ڈانٹ ڈپٹ کو سہتے رہے، ان کی سختی کو سہتے رہے، کیونکہ استاذ کے طور پر تھے اور موسیٰ علیہ السلام گرچہ نبی تھے لیکن وہاں پر چونکہ سبق دیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے، اس لیے وہاں پر ان کی زیادتیوں کو، ان کی سختیوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ اپنے استاذ مکرم حضرت حماد کے مکان کی طرف کبھی پیر پھیلا کر سونے کی کوشش نہیں کرتے تھے، پیر پھیلانے کا تکلف نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ اپنے استاذ کے احترام میں ان کے مکان کی طرف پیر پھیلانے سے گریز کرتے تھے۔ اپنے استاذ کی محبت میں اپنے فرزند کا نام بھی حماد رکھا تھا، یہ استاذ کی محبت ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ مکرم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روزانہ حاضر ہوتے تھے، یہاں تک کہ جس دن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے فرزند کا انتقال ہوا اس دن بھی ان کی درسگاہ میں حاضری کی محرومی کو گوارا نہیں کیا، کہیں برکت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن افسوس ہمارے طلبہ کا یہ حال ہے کہ آج کل ہمارے طلبہ اساتذہ پر فقرے کستے ہیں، ان نشست و برخاست میں استہزاء کرتے ہیں، ان کی کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اساتذہ کی باتوں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اساتذہ کی نصیحتوں کو سن کر عمل کرنے کے بجائے اس پر غلط تبصرے کرتے ہیں۔ ایسے طلبہ کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو وہ ہیں صحابہ کی مثال قائم کرنے والے کہ صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کیسی مثال پیش کی، شاگرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی وہی مثال پیش کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں ہم اساتذہ کرام کو بھی اپنا کردار، اپنا گفتار اپنے طلبہ کے سامنے اولاد سمجھ کر کے ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے، ان کی صلاح کی فکر ہو، ان کی عبارت خانے کی فکر ہو، ان کی تحریر و تقریر کی فکر ہو، ان کی نشست و برخاست کی فکر ہو، نقل و حرکت کی فکر ہو، ان کی زندگی کے ہر زاویے پر ہماری نگاہ ہو اور تربیت کے اعتبار سے ہو، ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے ان کی تربیت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ صرف تعلیم دینا مقصود نہیں ہے، تعلیم سے ہٹ کر ہمیں تربیت کا بھی ان پر پورا دھیان رکھنا ہے۔ جو ملا کوئی نہ کوئی سبق دے گیا اپنی زندگی میں جو بھی ملا ہم نے ان سے استاد سمجھ کر ان کا پورا احترام کیا۔ یاد رکھیے یہ ہے استاد کا پیغام اور طلبہ کا استاد کی خدمت میں احترام۔ اس موقع پر میں سبھی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکیزہ رشتہ استاد اور شاگرد کا بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، اس پاکیزہ رشتہ کو قائم رکھیے اور پورے آداب کے ساتھ اپنے اساتذہ کا احترام بجا لائیے، تبھی علم آئے گا، نورانی علم آئے گا۔ اور آپ چونکہ علم حاصل کرنے والے ہیں، آپ مہمانان رسول ہیں، آپ کے اساتذہ وہ وارثین انبیاء ہے، وارثین انبیاء کا پورا احترام کرنا ہے۔ وارثین انبیاء کو بھی چاہیے کہ مہمانان رسول کی حقوق مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے۔ یہ یوم اساتذہ ٹیچرز ڈے کا یہ خصوصی پیغام طلبہ کے نام دیا گیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے طلبہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔
آپ نے ویڈیو دیکھا، اس کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور پہلی مرتبہ اگر آپ جڑ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔